اس نے یہ پلان بنایا اور میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں اپنے 4 لوگ مروانے کے لیے تیار تھا کہ جب یہ لوگ آئیں جی کے دیکھیں انہوں نے دنگا فساد کیا اور ان کی وجہ سے یہ 4 اس حد تک گرا ہوا انسان یعنی 40 کروڑ روپے تک کی آفر آن ریکارڈ موجود ہے کہ برطانیہ کے جو ان کے چیلے ہیں نا وہ ہمارے وہاں کے رپورٹرز کے پاس بلینک چیک لے کے گئے. ہمارے ایک دوست ہیں ان کو 3 کروڑ روپے کا چیک رکھا گیا ٹیبل پہ کہ یہ آپ وہ وکیل ہے کہ یہ آپ کی فیس ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں کسی بھی مصلحت کی بنیاد پہ کسی بھی لالچ کی بنیاد پہ کسی بھی دباؤ کی بنیاد پہ. میں تو جانتا ہوں نا کہ اس نے بچوں اور بچیوں کو قتل کیا ہوا ہے. چیزیں لوگوں نے خود ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں کہ ہمارے پیارے مار دیے بدبخت نے. کوئی شخص مارا جائے گا ان کا قتل اس کے ساتھ ساتھ میرے کندھوں پہ بھی. تو اس لیے میں اپنے حصے کی آواز تو بلند کرتا رہوں گا. جانا تھا 23 مارچ کو اس کے اڈے پر اور صرف پرامن احتجاج کے لیے کانفرنس منعقد کرنے کے لیے. اس نے یہ پلان بنایا اور میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں اور اس کے جن لوگوں نے بتایا اب ان کا نام اس لیے نہیں لیا جا سکتا ذرائع کا کہ ظاہر وہ خود خطرے میں پڑ جائیں گے کہ یہ اپنے 4 لوگ مروانے کے لیے تیار تھا کہ جب یہ لوگ آئیں گے اور الٹیمیٹلی الزام اقرار پر جی کے دیکھیں انہوں نے دنگا فساد کیا اور ان کی وجہ سے یہ 4 اتنا اس حد تک گرا ہوا انسان ہے. اور اب آپ سوچئے کہ یہ مجھے مروانے سے جو ہے وہ تو جس کے ساتھ ریاستی ادارے کھڑے ہو گئے جس کے پیچھے جو ہے وہ پشت پناہی کرنے والے اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ چہرے جو ہے وہ سامنے آ گئے وہاں پر اقرار بھائی اس سارے معاملے کا آخر کیا ہے اینڈ کیا ہے؟ اخیر یہی ہے وہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں یعنی 40 کروڑ روپے تک کی آفر آن ریکارڈ موجود ہے. 40 یہ گواہ سامنے موجود ہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی چھوڑ دیجئے وہ گواہان موجود ہیں برطانیہ میں کہ جن کے پاس ان کے تو آپ 40 کروڑ لے کے خاموش ہو جائیں. میں وہی عرض کرتا ہوں یہ ہمارے جو ان کے برطانیہ کے جو ان کے چیلے ہیں نا وہ ہمارے وہاں کے رپورٹرز کے پاس بلینک چیک لے کے گئے کہ اماؤنٹ بھر لیں اور ان سے کہیں کہ بس کر دیں. ہمارے ایک دوست ہیں ان کو 3 کروڑ روپے کا چیک رکھا گیا ٹیبل پہ کہ یہ آپ وہ وکیل ہے کہ یہ آپ کی فیس ہے صرف اقرار کے ساتھ بٹھانے کی. اچھا اگر آپ یہ کام کروا دیں ٹھیک ہے. تو یہ انسان ساری باتوں پہ غور کرتا ہے نا کہ یہ پیسے اور یہ ساری چیزیں لیکن میں ہی سوچتا ہوں کہ میں خاموش ہو جاؤں کسی بھی مصلحت کی بنیاد پہ کسی بھی لالچ کی بنیاد پہ کسی بھی دباؤ کی بنیاد پہ. میں تو جانتا ہوں نا کہ اس نے بچوں اور بچیوں کو قتل کیا ہوا ہے. صحیح. مجھے تو اس بات کا یقین ہے نا کہ ہم نے کسی سے کہلوائی نہیں چیزیں لوگوں نے خود ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں کہ ہمارے پیارے مار دیے بدبخت نے اس لیے کہ ان کا علاج نہیں ہونے دیا. معصوم بچیاں قتل کر دیں گی معصوم بچے قتل کر دیے لڑکیوں کا جنسی استحصال کر رہا ہے اور ساری. میں تو اس بات کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں جب ہم نے لوگوں کو دکھایا دیے بھی ہیں. جس رات میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا کسی بھی مصلحت یا لالچ کی وجہ سے اس رات اگر کوئی بچہ یا بچی وہاں پہ مارا جاتا ہے اس کا قتل میرے ذمہ ہوگا. میں اس کا قاتل ہوں گا اس لیے کہ میں نے اپنے حصے کی آواز بلند نہیں کی. تو میں تو اس نیت سے یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسے 40 کروڑ روپے لے لیے جائیں اور کل اللہ نے جو مجھے اولاد دی ہے میری والدہ صحت مند ہے میرے سر پہ سلامت ہے میرے گھر میں الحمدللہ تو وہ مال و دولت کس کام کی رہے گی کہ اگر کسی کا بچہ قتل ہو جائے یا خدا نخواستہ میری اپنی اولاد کو کوئی تکلیف یا غضب پہنچے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح کا کوئی لالچ کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی. اس لیے کہ ہر چیز میں اپنی اولاد کو دیکھتا ہوں اپنی فیملی کو دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں اور یہ واپس اس کو موقع مل جاتا ہے دلیری سے اپنا کام کرنے کا اس میں کوئی شخص مارا جائے گا جو کہ اس نے بے شمار بے گناہوں کو قتل کیا ہے ان کا قتل اس کے ساتھ ساتھ میرے کندھوں پہ بھی ہوگا. تو اس لیے میں اپنے حصے کی آواز تو بلند کرتا رہوں گا. لوگ بھلے اس کو کہیں کہ جی ذاتی معاملہ ہے یا پتہ نہیں کیوں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب یہ آپ کا جو جہاد ہے یہ جاری رہے گا شف سرکار کے اگینسٹ. بلکہ اگلے ہفتے سے ہم شف کے خلاف حتمی اور اس تحریک کے دوسرے دور کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس کا جو فائنل اور حتمی مارکہ ہے وہ اس کے اڈوں کے باہر ہوگا انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ تو ہم ملتان جائیں گے فیصل آباد جائیں گے. میں ابھی آج کے انشاءاللہ اس میں شیڈیول میں آؤں گا شیڈیول اور ہم شروع کر دیں گے ہفتہ وار شیڈیول. اس میں آپ نے کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ آپ نے سیکیورٹی لینے کی کوشش کی یا ویسے ہی جیسے آپ کلر سیدہ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ میڈیا اور یہ سب لوگ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ وہاں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے میں ہمیشہ اس بات پہ بہت سارے مواقع پہ مجھے پولیس نے اداروں نے افسران نے کہا کہ آپ یہ سیکیورٹی رکھیں اپنے ساتھ اور میں نے ہمیشہ میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ میں ایک اچھا ایک ایسا آدمی جو 1.5-2 کروڑ روپے سال کا ٹیکس دیتا ہے وہ
بجائے اس کے کہ پرسنل سیکیورٹی رکھے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر بوجھ بن جائے کہ جی مجھے پولیس والے دیتے ہیں. تو میں کبھی بھی اس معاملے میں نہ میں نے کبھی ایکسیپٹ کی اس طرح کی سیکیورٹی، نہ آئندہ کروں گا. ہاں جو تھوڑی سی احتیاط کی جا سکتی ہے شہر میں آگے پیچھے وہ ضرور کر رہا ہوں اور کروں گا. لیکن ان ٹورس میں تو ظاہر ہے جب آپ جائیں پبلک یا عوام کے درمیان رہیں تو کیا حفاظت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ مالک اگر مجھے مار کر حق خطیب اپنے انجام کو پہنچتا ہے، یعنی یہ تو پھر طے ہے نا کہ جب میں قتل کیا جاؤں گا تو اس کا مقدمہ حق خطیب کے خلاف ہوگا. یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کہہ رہا ہوں. تو اگر میری جان جاتی ہے اور اس کے عوض یہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو میرا خیال ہے یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. میرا خیال ہے اتنی نیچ اور اتنی گھٹیا حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا ضرور. اور نہیں وہ بہت نیچ ہے، آپ توقع بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی وہ کتنا نیچ ہو سکتا ہے. مطلب ہم تصور بھی نہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ مالک ہے انشاءاللہ. چلیں یہ معاملہ جو ہے وہ اوپر اللہ کے حوالے ہے اور نیچے جو ہے وہ اقرار بھائی کے حوالے ہے، ان کی ٹیم سر عام کے حوالے ہے. اور جب یہ ٹھان لیں کسی چیز کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تو پھر اللہ ان کی مدد کہاں سے کرتا ہے یہ شف سرکار کو بھی نہیں پتا. جو ایک سید زادہ ہے، جو ایک سید فیملی سے جس کا تعلق ہے، اگر اس پر آپ ذرا سی آنچ بھی لائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ کو بہتر طور پہ سمجھ جانا چاہیے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ قتل و غارت نہیں کرتے، وہ اس طرح سے سچ اور حق بولنے والوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا نہیں کرتے یا ان کی جان کے دشمن نہیں بنتے. اگر آپ واقعی حق خطیب ہیں اور جیسے کہ آپ کہتے ہیں، لیکن ہم تو آپ کو شف سرکار کہتے ہیں کیونکہ آپ کی ایک شف سے سب کچھ بدل جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یا تو اپنا قبلہ درست کر لیں، کیونکہ اقرار بھائی یہی کہتے ہیں کہ یا تو قبلہ درست کر لیں یا تو آپ اپنے طریقہ کار کو جو ہے وہ چینج کر لیں. یہ جو آپ معصوم جانوں سے کھیل رہے ہیں یہ بند کر دیں. یہ اپنے اڈے جو آپ نے سجائے ہوئے ہیں یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی جو آپ نے لے کر چیزیں آپ چل رہے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یا تو اس چیز کو کریں آپ بند. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ جہاد جو ہے وہ جاری رہے گا. مرنا تو ہے ہی، پھر اب کیا کسی کی گولی پہ کس کا نام لکھا ہے یا کیا لکھا ہے وہ تو اب کچھ پتہ نہیں ہے. نہ صرف اقرار بھائی، میں بھی اس جہاد میں جو ہے وہ شامل ہوں. مجھے کوئی جو ہے وہ کہنے میں یہ آر نہیں ہے. میں ایک خاتون ہونے کے ناطے ایک میں ماہر نفسیات ہوں، ایک جرنلسٹ ہوں، ایک اینکر پرسن ہوں اور کرنٹ اینکر پرسن کہ میرا ابھی پروگرام جو ہے وہ چلتا ہے ایک نجی ٹی وی چینل پر. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، آپ حق اور سچ کا راستہ نہیں روک سکتے انشاءاللہ. اور ہم سب اقرار بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ہمیں ٹیم سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، ہمارے بھائی ہیں تو ہم ان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. بہت شکریہ.